على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، یعنی توحید کو بیان کرنے کے لیے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ بطور تمہید کے یعنی خطبے کے طور پر آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ خیر، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ چیزیں جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ماقبل میں چونکہ شرک کا بیان آیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اسی کے تعلق سے توحید کا بیان پھر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یا وہ ذات بہتر ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے رونق والے باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان باغوں کے درختوں کو تم اگا سکو۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے کے لائق کوئی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یعنی یہ جو تمام حقائق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا برابر قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یا وہ ذات جس نے زمین کو قرار بخشا یا قرار گاہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور ان کے درمیان نہریں جاری فرمائی، نہریں بنائی، وجعل لها رواسیہ، اور پھر زمین کو ٹھہرانے کے لیے رواسیہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ابتداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین جو ہے چونکہ پانی کے اوپر بچھائی گئی ہے تو زمین ادھر ادھر ہل رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکون اور قرار دینے کے لیے چاروں طرف اس کے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے تاکہ اس کو قرار حاصل ہو جائے۔ وجعل لها رواسیہ، اسی کا بیان یہ ہے، اور پھر زمین کو ٹھہرانے کے لیے قرار دینے کے لیے پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ یہ پیچھے جو ہے تفصیل کے ساتھ میں مجمع البحرین کے تحت میں یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دو دریاؤں کو آپس میں ملایا ہے، ایک کھارا پانی ہوتا ہے، دوسرا میٹھا پانی ہوتا ہے، اور دونوں دریاؤں کے درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک حد فاصل بنا دیتا ہے، ایک آڑ بنا دیتا ہے۔ بظاہر کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی پردہ کسی چیز کا نہیں ہوتا، اور وہ پردہ جو ہوتا ہے محض اللہ کی قدرت کا ہوتا ہے کہ دونوں دریا ملے ہوئے آپس میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں آتا، خلط ملط نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات اس کے مجمع البحرین کے تحت میں ذکر فرمائے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا کہ کئی جگہ لوگوں نے ایسی بتلائی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں طغیانی آتی ہے تو ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی پر چڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر وہ پانی باضابطہ وہاں سے اتر جاتا ہے، اور میٹھا پانی الگ ہو جاتا ہے، کھارا پانی جو ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آڑ ہے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ قدرت کاملہ جو ہے صرف اللہ کی وحدانیت پر ہی دلیل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ مانتے نہیں ہیں،
اور زیادہ تر یہ سمجھتے بھی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے۔ مضطر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی پرسان حال نہ رہے، جس کا کوئی وارث نہ رہے، تنہا بالکل ہو، کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہ ہو، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر، یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے، اور خلیفہ سے مراد یہاں پر تصرف کرنے والا ہے، صاحب تصرف تم کو بناتا ہے۔ اب یہ ساری قدرت جو ہے تم نے سن لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اب بتلاؤ الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ یعنی ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، لیکن تم لوگ بہت جلدی باتوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف سے نظر ہٹا لیتے ہو، اور دوسرے چیزوں کو پھر اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ اور کمالات جو ہیں اپنے ذکر فرمائے ہیں۔ یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں یہدیکم راستہ دکھلاتا ہے۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین ایدی رحمتہ، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری سناتی ہے بین ایدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے۔ رحمت سے مراد ہے یہاں پر بارش، یعنی بارش ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور جن ہواؤں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کچھ ہی دیر میں بارش برسنے والی ہے۔ اے الہ مع اللہ، پھر یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، ہرگز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے، پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، یا وہ ذات جو مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا جو ہے یہ تو بالکل مسلم ہے، اور ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ثم یعید، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ یہ بھی اختلاف کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، اس لیے یہ بھی کوئی لائق اعتراض چیز نہیں ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا وہ ذات جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ رزق تو زمین کی پیداوار ہوتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے کے قبیل سے ہو، پہننے کے قبیل سے ہو، کسی بھی طرح کی چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام زمین کے ذریعے سے ہی فرمایا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے آسمان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے کہ اللہ آسمان سے رزق پہنچاتا ہے؟ تو آسمان کا تذکرہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ رہین منت ہوتی ہے آسمان کی۔ اگر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو ظاہر ہے زمین جو ہے پیداوار نہیں دے پائے گی۔ تو زمین کی پیداوار چونکہ آسمان کی بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے آسمان کا بھی بطور رزق یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ ذات جو تم کو رزق پہنچاتا ہے آسمان و زمین سے۔ اے الہ مع اللہ، اب یہ تمام چیزیں سن کر بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اچھا تم کوئی دلیل لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں دیگر چیزیں بھی اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں شریک ہیں، تو پھر ان کے اوپر کچھ نہ کچھ دلیل تمہارے پاس ہوگی، اپنے دعوے کے لیے تم دلیل لے کر کے آؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان میں اور زمین میں موجود ہیں، لا يعلم الغیب الا اللہ، ان میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا صرف اللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتوں سے مطلع نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان مخلوقات کو تو خبر بھی نہیں ایان یبعثون کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کب پیش آئے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے متعلق بالکل غائب ہی ہو گیا۔ تب یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آدمی حاصل کر لے لیکن آخرت کے تعلق سے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے گا، چونکہ آخرت کے جو یہ علوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ظاہر ہے جب انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی طور پر مطلع نہیں فرمایا ہے، تو پھر عام انسان کا علم جو ہے وہاں تک کسی بھی صورت میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ اس سے شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو آخرت کی جانب سے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی بالکل انہوں نے چھوڑ دیا ہے آخرت کے معاملے کو۔ جیسا کہ ایک اندھا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، اور جب راستہ نظر نہیں آتا تو پھر منزل مقصود تک پہنچنا جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور بڑائی کی وجہ سے آخرت کے متعلق جو ہے وہ بالکل غور و فکر نہیں کرتے، تو گویا کہ اس کی طرف سے اندھے بن گئے، اور جب اس کی طرف سے اندھے بن گئے ہیں تو پھر آخرت کے جو راستے ہیں وہ بھی ان کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے بھی أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو پھر کیا ہمیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، اس کا تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے سے وعدہ چلا ہوا آیا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی یہی بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آج تک ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تو بس یہ کچھ واقعات ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ باتیں ہیں جو اگلوں سے نقل ہوتی آئی ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر غور کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے۔ ولا تحزن علیہم، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ان نصیحتوں کے باوجود اور آقا علیہ السلام کے تبلیغ کرنے کے باوجود اگر یہ لوگ مخالفت پھر ہی کمر بستہ ہیں اور ہر صورت میں آپ کی مخالفت کو ہی یہ ترجیح دیتے ہیں، لا تحزن علیہم، تو پھر ان پر کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی تدبیروں سے آپ تنگی محسوس نہ کریں، یعنی آپ کا جو کام تھا نصیحت کرنا اور تبلیغ کر دینا، دین کی باتیں ان تک پہنچا دینا، یہ کام آپ نے کر دیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس پر آپ کو غم کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور دل کے اندر تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کے نزول کا، اگر آپ سچے ہوں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کوئی تعجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس عذاب میں سے کچھ حصہ تمہارے پاس آ لگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل رکھتا ہے، یعنی عمومی عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے تمام قوم پر۔ کچھ عذاب کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ محسوس نہیں کرتے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عذاب کا تذکرہ کیا ہے تم غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم تک پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ کفار مکہ تھے مثال کے طور پر، جب نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر صلح فرمائی ہے کفار مکہ سے، تو کفار مکہ حالانکہ اس وقت بڑے خوش تھے، لیکن اس کے بعد سے ہی نبی علیہ السلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور دھیرے دھیرے ان کا جو علاقہ تھا وہ کم ہوتا چلا رہا تھا، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاقے کو گھٹا رہا ہے۔ لیکن یہ محسوس کرنے کی چیز جب لوگ یہ محسوس نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر اس کا احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔
اسی کا تذکرہ ہے کہ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ کہہ دیجئے کہ تعجب نہیں جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، عمومی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات پر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جن باتوں کا وہ اعلان کرتے ہیں، جن چیزوں کا اظہار کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور جن باتوں کا اظہار نہیں ہوتا، دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان و زمین میں کوئی مخفی چیز نہیں الا فی کتاب مبین، جو لوح محفوظ کے اندر نہ ہو، یعنی جتنی بھی مغیبات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہیں۔ اب ظاہر ہے لوح محفوظ کے اندر اگر وہ چیز ہیں تو دنیا کی نظروں سے اگرچہ وہ اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کسی بھی صورت میں وہ اوجھل نہیں ہو سکتی۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن کریم بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان حقیقت کو جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ہدایت ہے اور خاص رحمت ہے للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور یقیناً آپ صریح حق کے راستے پر ہیں۔ تو اب آپ جب حق کے راستے پر ہیں اور یہ جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے غم زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی اس بات کا یقین کر لے کہ میں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوں، تو اس کو دوسروں کا پھر غم نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ تسلی کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس سے آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ آگے جو ہے چند آیات کے اندر سماع موتیٰ کا ذکر ہے، یعنی مردوں کو سنانے کا مسئلہ کہ مردے جو ہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ یہ کچھ تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ کل اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔